ایک 8 سال کی بچی کچھ پرندوں کا دھیان رکھ رہی تھی اور دھیان رکھتے رکھتے اس کے ذہن میں ان کو آزاد کرنے کی ترکیب آئی۔ اس نے ان پرندوں کو آزاد کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان پرندوں کو آزاد کرنا اس کی جان لینے کا سبب بن سکتا ہے۔ Hi guys, this is the voice of RJ and I welcome you all to my YouTube channel, and I request you all again to subscribe my channel if you are loving my content. And today we are back with another case of this little girl, Zohra Shah, and she was just 8 years old. بستی ماسو شاہ، مظفر گڑھ، ساؤتھ پنجاب۔ اسلام آباد سے 580 کلومیٹر دور ایک کپل رہتا تھا جنہوں نے صرف 4 ماہ پہلے ایک 8 سال کی بچی کو اپنے گھر ایز اے میڈ کام کرنے کے لیے رکھا تھا، اور بچی کے گھر والوں کو اس چیز کا لالچ دیا گیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کی اسکول ایجوکیشن اور اس کو ایک سیلری بھی دیں گے، جس وجہ سے زہرا ان کے گھر کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ نہ جانے کیوں پر زہرا کے ساتھ اس گھر میں اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا تھا۔ پہلے دن سے جب زہرا کو لایا گیا تھا تو اسے بچوں کی طرح نہیں بلکہ کسی فقیر اور کسی غلام کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، لیکن اسے اور اس کی فیملی کو پیسوں کی ضرورت تھی، جس وجہ سے اس نے وہاں کام کرنا کنٹینیو رکھا، اور وہاں سے جو پیسے آتے اس سے ان کا گزارا ہو جاتا تھا۔ زہرا جن کے پاس کام کرتی تھی اس کا نام تھا حسن صدیق، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی رہتی تھی جس کا نام تھا کلثوم۔ یہ دونوں زہرا کو مل کر مارتے رہتے تھے۔ حسن صدیق کا برڈ ٹریڈنگ کا بزنس تھا، اور اس کے علاوہ وہ ریئل اسٹیٹ کے کام میں بھی کافی زیادہ ایکسپیرینس تھا، لیکن اتنے پڑھے لکھے اور اتنے پیسے والے ہونے کے باوجود ان دونوں میں کوئی انسانیت موجود نہیں تھی۔ ایک 8 سال کی بچی پہ ہاتھ اٹھانا اور بات بات پر اسے مارنا کسی بھی انسان، پڑھا لکھا ہو یا جاہل، کو زیب نہیں دیتا، لیکن وہ اسے مارتے بھی تھے، اسے ٹارچر بھی کرتے تھے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک 8 سال کی لڑکی کا سینس آف ہیومر اور اس کی حرکتیں بچوں والی ہی ہوں گی، لیکن وہ دونوں اس بچی پر بالکل ترس نہیں کھاتے تھے، یا پھر شاید اس ٹارچر کرنے کی، اس تشدد کرنے کی ایک سالڈ ریزن وہ یہی ہو سکتی ہے کہ حسن صدیقی اور کلثوم کا کوئی بچہ نہیں تھا، تو شاید اس لیے وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ بچوں سے پیار کرنا آخر میں چیز کیا ہے، یا بچوں سے پیار کیسے کیا جاتا ہے، وہ اس بات سے بالکل انجان تھے۔ 31 مئی 2020 کو راولپنڈی ہاسپٹل میں ایک 8 سال کی بچی کو لایا جاتا ہے۔ اس بچی کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز یہ کہنے پر مجبور تھے کہ اسے بچانا بہت ہی مشکل یا پھر ناممکن کے برابر ہے۔ جس بچی کو راولپنڈی ہاسپٹل میں لایا گیا تھا اس بچی کا نام تھا زہرا شاہ۔ زہرا شاہ پر اتنا تشدد کیا گیا تھا، اسے اتنا فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کیا گیا تھا کہ آج وہ موت کے کنارے پر کھڑی تھی، اور 1 جون 2020 کو سیویئر ٹارچر اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زہرا شاہ نے دم توڑ دیا۔
زہرہ شاہ اس دنیا فانی سے رخصت کر چکی تھی۔ صدیقی فیملی کا ٹارچر اس کی جان لے چکا تھا، ایک ننھی سی جان جس نے صرف ایک ضرورت کے تحت ان لوگوں کے گھر کی صفائیاں، ان لوگوں کے گھر کے کام اور غلاموں کی طرح ان لوگوں کی خدمت کی۔ یہ لوگ اسی کے قاتل بن گئے۔ اس انسیڈنٹ کے فوراً بعد میڈیا نے اس انسیڈنٹ کو کور کیا اور اس کیس نے بہت زیادہ ہائپ بٹور لی، جس کے چلتے پولیس نے فوراً سے ریئیکٹ کیا اور دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد انہوں نے اپنے گناہ کو قبول کیا۔ لوگ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ صدیقی فیملی نے یہ حرکت کی ہے، لیکن صدیقی فیملی اپنا گناہ قبول کر چکی تھی۔ اب انتظار تھا تو صرف ایک چیز کا، وہ تھی زہرہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ۔ اور جب زہرہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے تو سب کے ذہن میں جتنے بھی شک و شبہات تھے سب کے سب کلیئر ہو جاتے ہیں، بیکاز باڈی پر ملٹیپل بروزز اور مارکس تھے، کچھ پرانے اور کچھ نئے، جس میں یہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے پہلے بھی فزیکلی ابیوز کیا گیا ہے۔ انجریز اس کے فیس، ہینڈز، ربس کے نیچے، لیگز اور تھائز تک پر انجریز تھی، اور تھائز انجریز یہ سجیسٹ کرتی تھی کہ شاید اس کے ساتھ سیکشول اسالٹ بھی ہوا ہو۔ پوسٹ مارٹم اور میڈیکل رپورٹ نے یہ چیز کنفرم کی کہ بلنٹ فورس ٹراما اور انٹرنل بلیڈنگ سے اس کی ڈیتھ ہوئی، یعنی اس پر اس قدر خوفناک تشدد کیا گیا تھا۔ اس بچی کے انر پارٹس میں سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو چکی تھی، جس وجہ سے وہ درد کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے چل بسی۔ ونس حسن صدیقی اور کلثوم ایڈمٹ دیئر فالٹ، دونوں میاں بیوی پر ایف آئی آر درج کی جاتی ہے آئی پی سی سیکشنز 302، 376 اینڈ 34 کے تحت، اور ریمانڈ پیریڈ تک ان کو پولیس کسٹڈی میں رکھا گیا۔ اور حسن صدیقی نے یہ کنفیشن دیا، اس نے اور اس کی بیوی نے مل کر زہرہ کو مارا تھا۔ اس کیس نے نیشنل آؤٹریج اٹھا دیا تھا اور جسٹس فار زہرہ شاہ کے ہیش ٹیگز وائرل ہو چکے تھے۔ اس کیس پر پولیٹیشینز اور سیلیبریٹیز نے بھی کنڈیم کیا تھا، انکلوڈنگ شیری مزاری، عثمان خالد بٹ، شیری رحمان۔ ہیومن رائٹس منسٹری نے چائلڈ لیبر لاء کو ڈومیسٹک ورک سے نکال کر ہیزارڈس آکوپیشن لسٹ میں ڈال کر بین کر دیا، جس کے بعد اب 18 سال سے کم عمر بچوں سے کام کروانے کو اللیگل اور جرم سمجھا جائے گا۔ پنجاب گورنمنٹ نے لا پاس کیا، 14 سال سے کم ڈومیسٹک ورک کو بین کر دیا گیا۔ لیکن اتنی ساری محنت کے بعد حکومت اور عوام اور سوسائٹی جو کچھ کر رہی تھی، یہ سب زہرہ کو واپس نہیں لا سکتا تھا۔ زہرہ اس دنیا سے جا چکی تھی، اس لا کے پاس ہونے سے پہلے ہی، اس میڈیا آؤٹریج سے پہلے ہی، اس معاشرے کے جاگنے سے پہلے ہی زہرہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ نہ ہی کوئی ہیش ٹیگز، نہ ہی کوئی میڈیا آؤٹریج، نہ ہی اس کیس کی ہائپ اسے اس دنیا میں واپس لا سکتی تھی۔ ہم لوگ اس کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں۔ یہ سٹیپس جو اس کیس کے بعد لیے جا رہے تھے، یہ اس کیس سے پہلے لینے چاہیے تھے، اور اس چیز کو سختی سے مانیٹر کرنا چاہیے تھا، بیکاز دوسری کنٹریز میں بچوں کے لاز کو بہت ہی اسٹرکٹلی دیکھا جاتا ہے، اور پاکستان میں بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اینڈ دس از دا وائس آف آر جے سائننگ آؤٹ فار ناؤ، اینڈ وی ول کم بیک ود اندر کیس۔ تب تک کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے،
and we'll come back with another shocking case that will blow your mind.